بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كانت لكافية قال فضلت عليهن ب69 جزء كلهن مثل حرها متفق عليه۔ وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت ثم اوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت ثم اوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان بالآخرت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ ایمان بالآخرت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہمارا یہ بھی ہے کہ جنت اور دوزخ حق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی پیدا فرمایا ہے اور دوزخ کو بھی، اور جنت کے اندر اہل ایمان کو طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی اور طرح طرح کی راحتیں انہیں نصیب ہوں گی، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ اور دوزخ کے اندر طرح طرح کے عذاب ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کر دیا ہے۔ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور دوزخ یہ قیامت کے اندر پیدا ہوگی، قیامت کے دن پیدا ہوں گی، جبکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور دوزخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہیں، اور اس کے اوپر قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل حضرت آدم علیہ السلام کا خود اپنا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما، کہ آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ٹھہرایا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت پیدا ہو چکی ہے۔ اور جہنم کے بارے میں فرمایا اعدت للکافرین، کہ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اعدت ماضی کا صیغہ ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہنم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جنت اور دوزخ یہ دونوں دائمی ہیں۔ جس طرح کہ اعراف کے بارے میں کل ذکر ہوا تھا، اعراف کا مقام حق ہے لیکن دائمی نہیں ہے، کچھ عرصے کے لیے ہے، اور پھر وہاں سے اہل اعراف کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی طرف منتقل کر دیں گے تو مقام بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جنت اور دوزخ جو ہیں یہ دائمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ جو جہنم کے اندر جائے گا کافر، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا، اور جو مومن جنت کے اندر جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہے گا۔ نہ جنت کے لیے فنا ہے اور نہ دوزخ کے لیے فنا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے بارے میں، جہنم کے حالات کے بارے میں، جہنم کے اندر پیش آنے والے عذابوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ دنیا کے اندر جو تمہاری آگ موجود ہے
یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے اس آگ سے 70 گنا زیادہ جو ہے وہ سخت ہے۔ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ ان کا لکافیتاً، کہ جہنم کے عذاب دینے کے لیے تو صرف دنیا ہی کی آگ کافی تھی، تو پھر اس قدر سخت ترین آگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علیہن بتسعۃ وستین جزء کلہن مثل حرها، کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ 69 گنا زیادہ ہے دنیا کی آگ سے، اور ہر جز جو ہے اس کا دنیا کی آگ کے برابر ہے۔ اگرچہ عذاب دینے کے لیے دنیا ہی کی آگ جو ہے وہ کافی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے، اپنی شان ہے، تو اس لیے اللہ نے اتنی سخت آگ جو ہے وہ پیدا فرمائی ہے۔ اور دوسری روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے اس کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا، دہکایا گیا، حتی احمرت، یہاں تک کہ یہ بالکل سرخ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد مزید 1000 سال تک اس کو دہکایا اور بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ حتی ابیضت، یہ بالکل سفید ہو گئی اور سرخی اس کی اندر سے ختم ہو گئی۔ ثم وقد علیہ الف سنۃ، اور پھر اس کے بعد 1000 سال تک مزید اس کو بھڑکایا گیا، حتی اسودت، یہاں تک کہ یہ بالکل سیاہ ہو گئی، فہو سوداء مظلمۃ، اب یہ بالکل سیاہ ہے اور اس کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے، اور فرمایا کہ اس کے جو انگارے ہیں اب وہ کبھی بجھیں گے نہیں اور کبھی ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا کہ اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ انسان ہے اور پتھر ہے، کہ اس آگ کے اندر ایندھن کے طور پر جو چیز جلے گی تو وہ انسان جلیں گے اور پتھر جلیں گے، پتھروں سے وہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ اور ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو پتھر ہوں گے وہ گندک کے ہوں گے کہ جو آگ پکڑتے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت آسمان دنیا کے اندر پیدا فرما دیا جس وقت اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اس طریقے سے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کے معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ جو معبودان باطلہ ہوں گے یہ بھی اس جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تو انسان، پتھر اور جہنم کے ایندھن جو ہے یہ ہوگا انسانوں کے معبودان باطلہ، اس سے یہ آگ جو ہے بھڑکائی جائے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، رنگت بدلی ہوئی تھی اور عام طور پر اس وقت نہیں تشریف لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا بات ہے کہ میں تمہارا رنگ اڑا ہوا دیکھتا ہوں؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل ذرا جہنم کے بارے میں بتاؤ۔ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو 1000 سال تک جلایا جائے، بھڑکایا جائے، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ بالکل سیاہ ہو گئی، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ بالکل سیاہ ہے اور اس کی انگارے جو ہے وہ کبھی ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ اور پھر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس ذات نے آپ کو نبی برحق بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، جہنم کے اندر جو جہنمیوں کو زنجیر پہنائی جائے گی، فرمایا کہ اس کا ایک ایک کڑا جو ہے وہ اتنا گرم ہے
کہ اگر اس ایک کڑے کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو پہاڑ جو ہے وہ جل کر کے راکھ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو جبرائیل، میرے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو فرمایا کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فرمایا جبرائیل تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں تو انتہائی اونچی شان اور اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ معلوم اللہ کا کیا فیصلہ ہو جائے۔ شیطان بھی تو فرشتوں کے اندر مقربین میں سے تھا، ہاروت اور ماروت جو ہیں وہ بھی تو فرشتے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز اور ندا آئی کہ جبرائیل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم دونوں کو اس سے امان دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باہر تشریف لائے، کچھ لوگوں کے اوپر گزر ہوا جو کہ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے ہنس رہے ہو اور جہنم تمہارے پیچھے ہے۔ واللہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے، تم وہ چیز دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں، تو تم رو بہت زیادہ اور ہنسو بہت کم، اور اپنے گھروں سے روتے چیختے چلاتے ہوئے جنگلوں کی طرف جو ہے نکل جاؤ۔ اور فرمایا کہ اس جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کے سرے سے ایک پتھر پھینکا جائے تو اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے 70 سال جو ہے اس پتھر کو لگ جائے۔ اور فرمایا کہ لسراجق النار اربعۃ جدر، اس جہنم کی جو چار دیواری ہے، چار دیواروں سے اس کو گھیرا گیا ہے۔ کشف کل جدار مسیرۃ 40 سرہ، ہر ایک دیوار اتنی موٹی ہے کہ 40 سال کی مسافت سے صرف اس کی موٹائی اور اس کا جو عرض ہے وہ طے نہ ہو سکے۔ اور فرمایا کہ جہنم کے اندر اتنی سخت تپش ہے اور اتنی سخت اس کی گرمی ہے کہ جس انسان کو سب سے کم عذاب ہوگا تو فرمایا کہ وہ انسان ہوگا کہ جس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، وہ شراکانی من النار، جوتے کے جو تلوے ہوں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے، اور اس کے جو تسبیح ہوں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے۔ یغلی منہا دماغو کما یغلی المرجل، اس کا دماغ ان جوتوں کی وجہ سے اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح کے دیگ کے اندر پانی جو ہے وہ ابلتا ہے۔ ما یری ان احدا اشد منہ عند عذابا، فرمایا کہ وہ آدمی یہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو عذاب جو ہے نہیں دیا گیا، سب سے زیادہ سخت مجھے عذاب دیا گیا ہے، حالانکہ سب سے کم ترین اس کو جو ہے سب سے کم عذاب جو دیا جائے گا وہ اس کو دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی کہ اے اللہ، میری جو لپٹیں ہیں، میرے جو گرمائش ہے، تپش ہے، اس نے تو میرے جو ہے اجزاء کو جلا دیا ہے اور میرے اندر حبس پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اجازت دے دی کہ تم 2 مرتبہ سال کے اندر جو ہے سانس لے لیا کرو۔ فرمایا کہ جہنم 2 مرتبہ سانس لیتی ہے، ایک مرتبہ باہر کی طرف اور ایک مرتبہ اندر کی طرف۔ جب باہر کی طرف سانس لیتی ہے تو اس کا اثرات جو ہے وہ گرمی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور جب اندر کی طرف سانس لیتی ہے تو سردی دنیا کے اندر آتی ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابردوا بالظہر، کہ گرمیوں کے اندر ظہر کی جو نماز ہے اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو۔ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، فرمایا کہ یہ جو گرمی ہے یہ جہنم کی اس سانس کی وجہ سے ہے۔ تو فرمایا کہ صرف سانس لینے کی وجہ سے دنیا کے اندر اتنی زیادہ گرمی آ جاتی ہے، اور سانس اندر لینے کی وجہ سے اتنی زیادہ سردی آ جاتی ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کرتا، اور انسان اس گرمی اور سردی سے بچاؤ کے لیے دنیا میں کیا کچھ کرتا ہے کہ میں گرمی سے بچ جاؤں، سردی سے بچ جاؤں، کتنے انتظامات کرتا ہے۔ لیکن یہی انسان ہے کہ جہنم کی آگ جو اس کے لیے بھڑکا دی گئی ہے اس سے بچاؤ کے لیے انسان کچھ بھی نہیں کرتا۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ اتنی سخت آگ ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ،
اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جس وقت اس کے اندر جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، سمعوا لہا شہیقا، تو وہ چیخے گی غصے کی وجہ سے، وہی تفور، اور فرمایا کہ غصے کی وجہ سے وہ جوش مار رہی ہو، تکاد تمیز من الغیظ، اس قدر جوش ہوگا کہ قریب ہے کہ وہ آگ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے۔ کلما اوقدوا، فرمایا کہ جس وقت اس آگ کے اندر ایک فوج، ایک جماعت کو داخل کیا جائے گا، تو فرشتے اس سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس دنیا کے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ جو تمہیں آگ سے ڈراتا، جہنم سے ڈراتا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہاں ڈرانے والے تو آئے تھے جنہوں نے ہمیں آگ سے ڈرایا، لیکن ہم نے ان کی بات کو نہ مانا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، تم جو کچھ کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے کہا کہ تم تو بڑی گمراہی کے اندر ہو، تم صحیح راستے سے دور ہو، ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ فرمایا کہ اس وقت جو ہے وہ اعتراف کریں گے، فاعترفوا بذنبہم، اپنے جرم کا اعتراف کریں گے، لیکن اس وقت کا اعتراف کرنا پھر کچھ کام نہیں آئے گا۔ ایک صحابی جو انصار میں سے تھے، فرمایا کہ جب جہنم کا تذکرہ ہوتا اس قدر روتے تھے کہ آنسوؤں کی لڑیاں جو ہے وہ جاری ہو جاتی تھی، اور پھر اس قدر ان کے اوپر اثر ہوا کہ اپنے آپ کو انہوں نے اپنے مکان کے اندر محبوس کر لیا، بند کر لی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس صحابی سے ملنے کے لیے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے، وہ اٹھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گیا اور وہیں اس کی روح پرواز کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے کفن دفن کا انتظام کرو، جہنم کی آگ کے خوف نے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم وإن جہنم لموعدہم اجمعین لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، کہ سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، وإن جہنم لموعدہم اجمعین۔ تو فرمایا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کبھی طاری ہو گئی، رونا شروع کر دیا، 3 دن تک ان پہ ہوش حواس باقی نہیں رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ نے تو میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی، إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، کہ جو متقین ہوں گے وہ سایوں کے اندر ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے اس کے 7 طبقات ہوں گے، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اوپر نیچے 7 طبقات ہوں گے، اور ہر طبقے کے اندر جن لوگوں کو رکھا جائے گا ان کے مختلف عذاب جو ان کو دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا جو طبقہ ہے سب سے نیچے، اس کو حاویہ کہا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس طبقے کے اندر منافقین ہوں گے، اور اس طبقے کے اندر فرعون اور اس کے پیروکار، اس کے جو متبعین ہیں وہ اس طبقے کے اندر ہوں گے۔ اور جو دوسرا طبقہ ہے فرمایا کہ وہ جہیم ہے، اور جہیم کے اندر مشرکین کو رکھا جائے گا۔ اور تیسرا جو طبقہ ہے فرمایا وہ سقر ہے، اور سقر کے اندر جو صائبین فرقہ تھا صابی، ان کو رکھا جائے گا۔ اور جو چوتھا طبقہ ہے وہ لظا ہے، اور لظا کے اندر شیاطین اور ان کے متبعین کو رکھا جائے گا۔ اور جو 5واں طبقہ ہے وہ خطمہ ہے، اور خطمہ کے اندر یہود کو رکھا جائے گا۔ اور 6واں طبقہ سعیر ہے، اور سعیر کے اندر نصارہ کو رکھا جائے گا۔ اور جو 7واں طبقہ ہے وہ جہنم ہے، اور جہنم کے اندر گناہگار اہل ایمان کو رکھا جائے گا۔ جس طرح پہلے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی تھی پل صراط کے موقع پر، کہ پل صراط کے اوپر ایک روایت کے مطابق 7 پل جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے، اور ہر ایک پل بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز اور آگ سے زیادہ گرم ہوگا۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ یہاں پر بھی 7 طبقات ہیں،
اور ہر طبقے کے اندر الگ الگ قسم کے جو مجرم ہوں گے ان مجرموں کو ڈالا جائے گا. جو اہل ایمان ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر ان کی گناہوں کی سزا کے بعد جہنم سے نکال دیں گے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ. لیکن جو کفار ہیں اور جو مشرکین ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے. تو رمضان مبارک کا یہ آخری عشرہ عتق من النار کا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا اور جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. تو اس عشرے کے اندر خاص طور پر جہنم سے پناہ مانگی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من